الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بهذه الدعوة التامة محمدا الوسيلة والفضيلة سبق أمام محمد رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 20واں پارہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 14 سے لے کر آیت نمبر 18 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ شیشے اگر بند کر دیں تو بہتر ہے. سورہ العنکبوت اس سورہ مبارکہ کی گزشتہ 13 آیات پر اس سے قبل خطبات جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور اس پر بات مکمل ہو چکی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ان کو نجات مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو آزمائیں گے نہیں. آزمائش شرط ہے. اور فرمایا کہ اللہ نے سابقہ امتوں میں سے بھی لوگوں کو آزمایا تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آزما کر جان لیں گے کہ کون سچ بولنے والا ہے اور کون جھوٹا ہے. پھر آگے چل کے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے. والدین کا بہت حق ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو اس معاملے میں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے، لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ اور حسن معاشرت رکھی جائے. پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو وہ گویا لوگوں کی طرف سے پہنچائی گئی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ لیتے اور نتیجتاً اللہ کے عذاب سے بے فکر ہو کر لوگوں کی تکلیف سے بچنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں. لوگوں کو ناراض کرنا اس کو قبول نہیں کرتے. اور فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں
کہ تم یہ گمراہی قبول کر لو، اگر اس کے نتیجے میں کوئی وبال ہوا، گناہ ہوا، تو ہم قیامت کے دن تمہارا گناہ اپنے ذمے لے لیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، کل قیامت کو کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ جو ایسے دعوے کر رہے ہیں، جو جھوٹ بول کر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ نہ صرف اپنے گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، بلکہ جس کو انہوں نے گمراہ کیا ان سب کے گناہوں کے برابر بھی بوجھ اپنے اوپر اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ آیات جس دور میں نازل ہو رہی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے بہت زیادہ تکلیف محسوس کر، دن بدن معاملات سخت ہو رہے، دین پر قائم رہنے کے لیے آزمائش سخت ہو رہی۔ ایسے میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو تسلی دینے کے لیے اور ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ دنیا کی زندگی امتحان ہی ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس نے اپنے دعوی ایمان کو ثابت کرنا ہے۔ تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ اپنی قوم کے درمیان رہے 1000 سال میں سے 50 کم، یعنی 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پس ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو پس ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو بھی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے یعنی کشتی کو ایک نشانی بنا دیا جہانوں کے لیے۔ اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ نوح علیہ السلام رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اور اولو العزم من الرسل میں سے وہ رسول جو بڑے عزم والے تھے، جنہوں نے اپنی قوم کے مقابلے میں بڑا صبر اختیار کی۔ اور اولو العزم من الرسل جو ہیں یہ 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ تمام انبیاء نے ہی اپنی قوموں سے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن یہ 5 انبیاء اور رسول ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی قوم سے بہت تکلیف برداشت کی اور دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے صبر کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اور بعد میں آنے والے اہل ایمان کو دنیا کی زندگی میں آزمائش پر صبر کرنے کے لیے مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا کہ تم تھوڑی سی زندگی میں آنے والے حالات سے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتے، اللہ رب العزت سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتے، اللہ رب العزت کا رستہ چھوڑ کر کسی اور جانب توجہ کرنا شروع ہو جاتے۔ نوح تو وہ ہیں جنہوں نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور یہ 950 سال صرف دعوت کا ان کا عرصہ ہے۔ ظاہر بات ہے اس سے پہلے ان کی پیدائش اور قوم کے اندر ایک وقت گزارنا،
بعض علماء نے ان کی عمر کے حوالے سے بہت سے اقوال ذکر کی ہیں، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح سند سے ہمیں ان کی کوئی عمر معلوم نہیں پڑتی. لیکن ظاہر بات 950 سال کی تبلیغ، ایک بہت لمبا عرصہ، اور دعوت بھی لیلا و نہارا. خود نوح علیہ السلام کے الفاظ اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ یا اللہ میں نے ان کو دن رات آپ کے دین کی طرف بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکار نے ان کو کسی اور چیز میں آگے نہیں بڑھایا سوائے یہ کہ انہوں نے اور زیادہ فرار اختیار کی. جتنا میں ان کو آپ کے دین کی طرف بلاتا ہوں اتنا ہی زیادہ یہ فرار حاصل کرتا. اور پھر انداز کیا ہے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. جب کبھی بھی میں ان کو آپ کے دین کی بات سنانے لگتا ہوں، حالت یہ ہو گئی ہے کہ یہ میرے منہ کے اوپر ہی کھڑے ہو کر ایسے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے کہ ہم نے سننا ہی نہیں. جس مجلس میں جا کر بات کرنے لگتا ہوں استغشوا ثیابہم، ایسے کپڑے نفرت سے جھاڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر تکبر کے اندر مبتلا ہو. انسان کے اندر تھوڑی سی بھی مروت ہو، خواہ وہ اگلے کی بات سے متفق نہ بھی ہو تو کم از کم بات سن لیتا. اس قدر بد اخلاقی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے 950 سال یہ تکلیف برداشت کی، لیکن اس عرصے میں وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بھی مایوس نہیں ہوئے، اور جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگایا تھا اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے. یہاں تک کہ بالآخر پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب مجھے نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی ایمان لائے گا، اور ان کی تو میں نے نسلیں دیکھ لی، وَلَمْ يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کے ہاں تو انتہائی نافرمان اور کافر کے علاوہ کوئی پیدا بھی نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان کی قوم کو آ کر طوفان نے آ گھیرا، اس حالت میں کہ طوفان کو دیکھتے ہوئے بھی وہ ظالم ہی تھے. طوفان کو دیکھ کر ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ اس وقت بھی توبہ اور استغفار کر. قرآن مجید نے جو منظر کھینچا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ شامل ہو، آج اللہ کا عذاب ایسا ہے جس سے کوئی بچے گا نہیں. وہ کہتا ہے میں پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ کر بچ جاؤں گا، کتنا ایک پانی چڑھے گا. یعنی اتنا طوفان دیکھتے ہوئے بھی کفر کے اوپر مصر. اللہ رب العزت کی پکڑ سے اتنا بے پرواہ ہو جانا اور یہ سوچ لینا کہ اللہ رب العزت ہم پر قدرت نہیں رکھتے، یہ کفر کی انتہا. یہاں مشرکین مکہ کو بھی اور رہتی دنیا تک کفر پر قائم رہنے والے نظاموں کے لیے بھی اعلان ہے کہ خواہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت لمبی ہی دی کیوں نہ جائے، 1000 سال تک بھی اللہ مہلت کیوں نہ دے دے، بالآخر اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے اور کفر نیست و نابود ہو کر رہتا. اہل ایمان سرخرو ہوتے، صرف صبر کے ساتھ ایمان پر ڈٹنے کی ضرورت ہوتی. بندہ مومن ایمان سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتا خواہ اس کا امتحان طویل ہو جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ان کو بھی نجات دی اور جو کوئی کشتی میں سوار تھا اس کو بھی نجات عطا فرما، باقی سب غرق کر دیے گئے.
اور اس کشتی کو ہم نے جہانوں کے لیے نشانی بنا دی۔ نشانی بنانے کے بہت سارے معنی مفسرین نے بیان کی۔ ایک تو یہ کہ جس عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اسی عرصے میں مسلمان کشتی پر سوار ہو کر حبشہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے۔ مدینہ سے پہلی ہجرت حبشہ کی جانب، اور حبشہ کی جانب بھی 2 مرتبہ مسلمان گئے، پہلے کچھ کم تعداد میں اور اس کے بعد اس سے تھوڑی زیادہ تعداد۔ تو جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالی نے کشتی میں سوار کر کے نجات عطا فرمائی، اسی طرح جو صحابہ کشتی میں سوار ہو کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے ہیں، اللہ نے ان کو بھی نجات عطا فرمائی۔ اللہ نے اس کو نشانی بنایا ہے۔ ایک معنی یہ بھی مفسرین نے کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ نے انسانوں کو اس نشانی سے یہ سکھایا ہے کہ پانی پر سفر کیسے کیا جاتا ہے، سمندروں کا سینہ کیسے چیرا جاتا ہے، کشتی کیسے بنائی جائے گی، وہ پانی پر کیسے تیرے گی۔ یہ وہ علم تھا جو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمایا اور ان کے ذریعے سے انسانوں کو عطا فرمایا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام تر بڑی تجارت وہ پانی کے رستے سے، اور ایک رستہ بند ہو جائے تو دنیا کی حالت کیا ہو جاتی۔ اسی طرح بعض مفسرین نے کہا کہ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اس کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ وہ جوتی پہاڑ پر ایک طویل عرصہ ٹکی رہی، اور نسل در نسل آنے والے لوگ اس کو دیکھ کر عبرت پکڑتے رہے کہ کس طرح اللہ رب العزت کا طرف سے ایسا طوفان آیا کہ یہ کشتی اس اونچے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جا کر جو ہے لنگر انداز۔ اور بیک وقت یہ سارے معنی بھی ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو بھی بھیجا ہے۔ واو ارسلنا کے اوپر معطوف، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، جس طرح ہم نے نوح کو بھیجا، اب یہاں پر یہ لفظ استعمال فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم بھی، یعنی جس طرح نوح کو بھیجا تھا اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول بنا کر بھیجا۔ اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم علم رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اگلی کافی ساری آیات انہی سے متعلق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو منہج ہے اور جو دعوت ہے اس کو قرآن مجید نے جا بجا بیان کیا، اور پوری صراحت کے ساتھ اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ وہ منہج ہے جس پر اللہ تعالی نے تمام انبیاء کو بھیجا، اور اس منہج پر ابراہیم علیہ السلام کو یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرمایا کہ بھائی ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفا کر کے دکھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی رستے اور ملت کی اتباع کیجئے جو اللہ کی توحید کے معاملے میں یکسو تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ قوم بت پرست ہے، اور سادہ بت پرست نہیں، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ باپ خود بت گڑھ ہے، بتوں کو گھڑتا ہے، بت تراش ہے، اور لوگوں کو مختلف بتوں کو تراش تراش کر ان کی عبادت کی طرف رغبت دلانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے معاملات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان فرمایا کہ شکل و صورت میں بھی
ابراہیم علیہ السلام کو جب مجھے معراج کی رات دکھائے گئے تو میں نے ان کے ایک ایک عضو کو دیکھا، تو گویا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ان سے سب سے زیادہ مشابہت ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مشابہت تھی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بتوں کا پجاری بھی تھا، تجارت بھی کرتا تھا اور ان کا کرتا دھرتا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، قریش، ان کا خانوادہ، یہ بیت اللہ میں سارے بڑے بڑے بتوں کا متولی تھا۔ تو یہ بڑی آزمائش کہ ایک ایسے گھرانے سے بندہ اٹھ کر یہ دعوت دے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ جتنے تم نے گھڑ کر رکھے ہیں یہ سارے باطل۔ باپ نے لعنت ملامت کی، کہا میں تمہیں رجم کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، اور بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی۔ قوم نے دھتکارا، بحث تمہیز کی، آگے ذکر آ رہا ہے کہ قوم نے کیسے جواب دیے، یہاں تک کہ آگ کے اندر ڈالا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان ساری تکلیفوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ کی خاطر دین پر قائم رہے اور اس کی دعوت دیتے رہے۔ تو فرمایا ہم نے جب ابراہیم کو بھیجا تو انہوں نے سب سے پہلے اس بات کی دعوت دی، اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو۔ ایک اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کا اقرار، شرک کی نفی، اللہ رب العزت کی ذات میں، صفات میں، اعمال میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، یہ سب سے اہم اور بنیادی دعوت۔ اور فی زمانہ تھوڑے لوگ رہ گئے جو اس کی دعوت دینے والے۔ دین کے نام پر جو دعوت دی جا رہی ہے، اعمال کے فضائل، ذکر اور اذکار، ورد، بہت سارے من گھڑت روایتیں بیان کر کر کے چیزوں کی فضیلتیں بیان کرنا، ادھر ادھر کے قصے اور کہانیاں، کرامات، سب کچھ بیان ہو رہا ہے۔ اگر نہیں بیان ہو رہا تو اللہ رب العزت کا حق نہیں بیان ہو۔ دین کی اساس اور بنیاد اس بات پر ہے کہ بندہ اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور ہر قسم کے شرک کی نفی کرے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بجا لائے، جس سے رکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جائے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جان لو یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، خیر صرف اسی میں ہے، اس سے ہٹ کر اگر تم کچھ بھی اور کرتے رہتے ہو وہ تمہارے لیے خیر کا سبب نہیں ہو سکتا۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، یقیناً تم اللہ کو چھوڑ کر بہت سے اوثان کی عبادت کرتے ہو۔ اوثان وثن کی جمع۔ قرآن مجید میں بتوں کے لیے 3 طرح کے نام استعمال ہوئے۔ ایک نام ہے صنم، یہ بت کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اصنام۔ صنم ایسے بت کو کہتے ہیں جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہو، یعنی وہ کسی جگہ فکس نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے یا مختلف معبد خانوں میں چھوٹی چھوٹی مورتیاں یا بڑی مورتیاں بنا کر رکھی ہیں، ان کو اٹھا اٹھا کر ادھر پھرتے ہیں، یہ سارے صنم۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے نصب، وہ بت جو کسی جگہ نصب کر دیے گئے، ایسے بت جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیے جا سکتے۔
ممکن ہے کسی بڑے پتھر کو تراش تروش کر اس کے اوپر کی ہے جو شکل و صورت ہے وہ کسی جانور کی یا کسی مخلوق کی صورت میں بنا دی گئی ہو اور اس کو بت کے طور پر پوجا جاتا ہو، تو جو فکس ہے۔ اور تیسرا لفظ ہے وثن، اس کی جمع ہے اوثان، جو یہاں استعمال ہوا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کو چھوڑ کر اوثان کی عبادت کرتے ہو۔ وثن کہتے ہیں کسی ایسی جگہ کو جہاں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بت ہو بھی سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا، لیکن اس جگہ کو مقدس سمجھ کر اس سے ایسی امیدیں وابستہ کر لی جائیں جو صرف اللہ رب العزت سے وابستہ کرنی جائز۔ جیسے ہندوؤں نے گنگا اور جمنا کے مختلف جو پوائنٹس ہیں ان کو متبرک بنایا ہوا ہے، وہ وہاں جا کر اس پانی میں نہاتے ہیں اور اس سے خیر اور برکت کے حصول اور بلاؤں کے دفع ہو جانے اور بہت ساری اور چیزوں کی امیدیں رکھتے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے مخصوص جگہ بنائی ہوتی ہیں جہاں پر وہ بیٹھ کر چلہ کشی کرتے ہیں اور وہاں سے ستاروں کی چالوں اور ان کی جو معلومات ہیں اور مستقبل کے احوال وہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں جی فلاں بزرگ کی یہ چلہ گاہ ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کر اس کے پتھروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں آنا ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قبروں کو لوگوں نے اپنے لیے بابرکت بنایا ہوا ہے، یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے، یہ فلاں بزرگ کا مزار ہے، یہاں جاننا خیر اور برکت کا سبب ہے، یہاں آنے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی قبر والے سے نہیں بھی مانگ رہا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر میں دعا مانگتا ہوں تو اللہ میری دعا قبول کر لیتا۔ یہ اس کو وثن بنانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ آپ نے بالخصوص یہ دعا مانگی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو ایسا وثن نہ بنانا کہ جس کی عبادت کی جانے لگے۔ آپ نے یہ دعا کب مانگی تھی؟ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیے، وہاں جا کر عبادتیں کرنے لگے۔ میں ایک بڑی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں، ذرا ٹھنڈے دل سے اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کر یہ بات سنیے۔ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں بعثت سے پہلے جاتے تھے، ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حراء میں پہلی وحی نازل ہوئی، ایسا ہی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، آپ دعوت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غار حراء گئے ہوں، پوری سیرت اٹھا کر دیکھیے، ذخیرہ سیرت کھنگالیے، کہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ غار حراء میں گئے؟ حضرات صحابہ کرام آپ پر ایمان لائے، ہمارا ایمان ہے وہ ہم سب سے افضل ہے۔ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بھی سب سے آگے۔ کبھی آپ نے حضرات صحابہ کی سیرت میں پڑھا ہو کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ، دیگر صحابہ جو بعد میں دور سے آئے تھے، ان کو جب یہ پتہ چلا کہ غار حراء میں وحی نازل ہوئی تھی، وہ کبھی گئے ہوں اسپیشلی سفر کر کے، جا کے وہ پہاڑی چڑھ کے غار حراء میں اوپر جا کے دیکھا ہو، اس کے پتھروں کو ہاتھ لگایا ہو، وہاں سے پتھر اٹھا اٹھا کے اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں جس طرح ہم کرتے؟ لوگ بیت اللہ کی فرض نمازیں چھوڑ کر غار حراء 1.5 گھنٹے کی چڑھائی چڑھ کر جا رہے ہیں، کیا ہے جی جا کر دیکھیں گے۔ اگر کوئی انسان اسلام کے ایک تاریخی مقام کے طور پر اس جگہ کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرمت کا پہلو نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے
کہ میں غار حرا جاؤں گا، یہاں پر جانا ثواب کا کام ہے، اور وہاں بیٹھ کر کوئی دعا مانگوں گا اور وہ میری دعا زیادہ قبول ہوگی، یہ بدعت؟ نہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا، نہ صحابہ کرام نے بعد میں کبھی ایسا کیا۔ لیکن ہمارا مزاج ہے جگہوں کو وثن بنانے کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر ان اوثان کی عبادت کرتے ہو، تم نے جگہ مخصوص کی ہوئی ہیں، وہاں بت بھی رکھے ہوئے ہیں، اور مختلف جگہوں کو تم نے بابرکت بنایا ہوا ہے، اور وہاں جا کر تم غیر اللہ سے مانگتے ہو۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی، ثواب کی جگہ اور عبادت کی جگہ وہی ہیں جو کتاب اور سنت نے بتائی ہیں، اس سے ہٹ کر کسی اور جگہ کے لیے یہ تصور کرنا کہ یہاں جانا، اس کی زیارت کرنا۔ اور پھر ہمارے ہاں تو سال کے سال لگا ہوا ہے کہ جی سالانہ عرس اور میلے پہ جانا ہے، لازمی حاضری دینی ہے۔ یہ سارے کے سارے وہی جاہلیت کے تصور ہیں جو اس دور میں بھی موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور اس سارے کے لیے تم جھوٹ بھی گھڑتے ہو، لمبی لمبی باتیں، قصے، کہانیاں، کرامتیں، باتیں منسوب کر کر کے یہاں یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ وقت مکمل ہو گیا، اگلے خطبہ جمعۃ البارک میں یہیں سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی توحید پر پختہ کر دے، شرک کی نفی اور اس سے بچنے پر اللہ رب العزت پختہ کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما